اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ماہ سفر اور اس سے متعلق تصورات کی حقیقت۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم اس دعا کو شعوری طور پہ دہرا لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم رہتی دنیا تک تمام معاشروں کے لیے بہترین رہنمائی ہے، لہذا اپنے معاشرے میں رائج تصورات کے بارے میں بھی ہم جب قرآن کریم کی طرف، جو ہمارا اصل ماخذ ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس معاملے میں بھی بہترین رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الأہلہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى فأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے ان آیات کا، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ ان آیات کے ترجمے کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں نفوس کے اندر نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن نیکی کے صحیح تصورات کیا ہیں، رب العزت نے ہر دور کے لیے اس کتاب میں وہ بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس آیت کو سمجھنے سے اندازہ ہوتا ہے، اور کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ اس وقت عرب کی جو جاہل قومیں تھیں، وہ جب احرام باندھ لیا کرتی تھیں تو وہ اپنے گھروں میں دروازوں سے نہیں آیا کرتی تھیں بلکہ پیچھے سے کود کے آیا کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت رہنمائی فرما رہے ہیں کہ نیکی دراصل تمہاری ان فضول رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائیں یا جن باتوں کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان ان کی بنیاد پر اپنے معاملات کو مرتب کرے۔ یہ جو رویہ ہے یہ دراصل نیکی کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جس نیکی کے تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں بھی اور آج کے وقت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے حوالے سے اپنے معاملات زندگی اور اپنے دوسرے کام کاجوں کا اوقات کار یا اس کے ہونے نہ ہونے کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے، اس کا تمہاری قسمتوں سے یا تمہارے معاملات سے، تمہارے کاموں سے یا تمہاری خوشبختی یا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دراصل کیا ہے کہ یہ تو حج کے تعین کی علامتیں ہیں۔ اس میں مولانا نے بڑی پیاری تشریح دی ہے اس حوالے سے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس کے متعلق طرح طرح کے اوہام اور تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج تھے اور اب تک بھی ہیں۔ اہل عرب میں بھی اور ہمارے آج معاشرے میں بھی اس قسم کے اوہام موجود ہیں۔ چاند سے اچھے برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو خوشبخت اور بعض کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو کسی کام کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا خوشبخت سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع اور غروب اور اس کی کم و بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پہ پڑتا ہے، یہ سب باتیں جاہلانہ ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور کرا آپ نے، یعنی اس وقت کا 1400 سال پہلے کا معاشرہ بھی جن توہمات کا شکار تھا، ہم بھی آج جب ماہ سفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی، ابھی ہم آگے اس کی تفصیل لیں گے مزید، لیکن بنیاد دراصل کیا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے نیکی کے نام پر
نیکی کے تصور کی بنیاد پر ان لا یعنی رسموں یا توہمات پر بھروسہ کرا جن کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے نا۔ پھر اسی موضوع سے متعلق اللہ رب العزت نے مزید رہنمائی، ویسے تو ہمیں اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ ملتی ہے لیکن میں مختصر ہی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں آیت نمبر 51 میں اس کی رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ آیتیں بھی اسی حقیقت کی طرف مزید رہنمائی کر رہی ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے حوالے سے رکھی۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے وضاحت میں۔ جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی اور خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مفہوم ہے اس کا جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پہ جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فالگیری کے دوسرے تمام طریقے سب جبت کے قبیل سے ہیں۔ بس جبت کا مفہوم وہ ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں اور جس کے لیے انگریزی میں ہم سپرسٹیشنز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو مقامات قرآن کے بہت مدلل طریقے سے ہمیں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جس موضوع پہ ہم بات کرنے آگے چلے ہیں، اس موضوع سے متعلق، ان تصورات سے متعلق کتاب خدا ہمیں کیا حقائق بتاتی ہے۔ یہ حقائق قیامت تک کے لیے ہیں اور سب سے مستند ہیں اور سب سے درست ہیں۔ اس بنیاد کی بنا پر اگر ہم آگے ماہ سفر کے حوالے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنی بنیاد یہ نہیں رکھیں گے جو بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھی اور مسلک اور ان چیزوں کو بنیاد بنائیں گے تو لامحالہ اس میں اختلاف سمیٹنا یا اس میں ان چیزوں کو غلط سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم سمجھیں گے شاید یہ مسلک کے اختلاف کی بنا پہ ان چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیتیں رکھی ہیں یہ کسی مسلک یا کسی خاص اس کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پہ ہر معاشرے میں قوم کے اندر پائے جانے والے ان نیکیوں کے تصورات کی اصلاح کر رہی ہیں جو وہ نیکی کے نام پہ ان توہمات میں مبتلا ہو جاتے تھے اور اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے۔ تو جب بنیاد انشاءاللہ قرآن کی ان آیات پہ رکھی جائے گی تو انشاءاللہ مسلکی اختلاف اور اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ حقیقت قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس بنیاد کو لے کے چلتے ہوئے اب ہم آتے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے۔ ماہ سفر، اس کے متعلق تصورات اور بدعات کی حقیقت۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں۔ جو گھر سامان سے خالی ہو اسے کہتے ہیں بیتن سفرا من المتاع۔ اسی طرح خالی ہاتھ کو بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں قتال سے باز رہتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال اور جدال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ یہ ایک قیاس ہے، یہ کوئی حدیث کے مستند نہیں ہے، بہت سارے جو اندازے مرتب کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع تو دراصل اس میں پائے جانے والے ان تصورات کی حقیقت بیان کرنا ہے۔ سفر اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ سفر میں نحوست کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اتوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفر۔ کوئی بیماری مشیت الہی کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، الو کی نحوست اور ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں بھی آگے اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی ماہ سفر میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، لہٰذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ اس میں بھی کیے جائیں۔
ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، نحوست کی وجہ سے اس میں شادیاں نہ کرنا، اس میں مٹی کے برتن توڑ ڈالنا، ماہ سفر کے آخری بدھ یعنی چہارشنبہ کو جلوس نکالنا، اور شہروں اور بستیوں کے باہر بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے خاص قسم کے کھانے اور حلوے تقسیم کرنا، بیماریوں سے شفا کی نیت سے صبح صبح گھاس پہ چلنا، اور کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہوئے تھے تو اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی تھی، پھر آپ نے لطیف اور عمدہ حلوہ کھایا تھا، مریضوں کو صحت یابی کے لیے تعویذ یا چھلا وغیرہ پہنانا اور چوری کی رسم ادا کرنا وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسلام کے یہ سب اس مہینے کے مختلف تصورات ہیں جن کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے نا. اس مہینے کی بابت لوگوں میں مذکورہ رسومات اور بدعت رواج پا چکی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسے منحوس سمجھتے ہیں، جس کی تردید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، لا ادوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفر. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، نہیں ہے اللہ کی مشیت کے بغیر بیماری کا معتدی ہونا، اور نہیں ہے جائز بدشگونی، نہ الو کی نحوست اور نہ ماہ سفر کی نحوست. اس حدیث میں کسی بھی بیماری کے متدی کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے لگتی ہے، میں اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. بیماری کے متدی ہونے کی نفی کی گئی ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض بیماریاں یقیناً متعدی یعنی لگنے والی ہوتی ہیں، جیسا کہ خود اس حدیث میں ہے کہ مجذوم سے اس طرح بھاگو. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجذوم سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو. فر من المجذوم کما تفر من الاسد. حدیث کے اس آخری ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ جذام کوڑ کی بیماری ایسی ہے کہ وہ دوسروں کو لگ سکتی ہے، اس لیے کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے. جب یہ بات ہے تو پھر اس جو پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی لا ادوا کہہ کر متعدی ہونے کی نفی کیوں کی گئی ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اگر ہم غور کریں. اس کا جواب دیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں صحت عقیدہ کا اہتمام کیا گیا ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت اور حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک شخص کی بیماری کسی دوسرے شخص کو تبھی لگے گی جب اللہ کی مشیت ہوگی. اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کسی کی بیماری نہیں لگ سکتی. لیکن دوسری طرف احتیاط کی تاکید اور اسباب کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے، کیونکہ کائنات کا نظام اسباب ہی پہ قائم ہے. اسی لیے فرمایا مجذوم سے بھاگو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے آگ سے بچو، سیلاب کے آتے ہوئے ریلے کی بابت کہا جائے اس سے بچو. کوئی دیوار یا چھت یا خستہ اور بوسیدہ ہو تو اس سے بچنے کی تاکید کی جائے، کیونکہ ظاہری اسباب کی روح سے یہ تمام باتیں ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالی بچا لے. پہلی بات کیا واضح ہوئی کہ ادوا مانے یعنی متعدی نہیں ہوتی کوئی. اس کی وضاحت کیا ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو، لیکن اللہ پر بھروسہ کرو. جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن تم اسباب پورے اختیار کرو. دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ بدشگونی لینی بھی جائز نہیں ہے. عربوں میں یہ عادت بد تھی کہ وہ سفر پہ جاتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے مختلف انداز سے شگون حاصل کرا کرتے تھے، جیسے پرندے کو اڑاتے، فال نکالتے کہ وہ یہ سفر کرے نہ کریں. حدیث میں ایسی بدشگونی لینے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق توہمات اور مشرکانہ عقائد سے ہے. آپ دیکھیے جو عادتیں یا جو سوچیں 1400 سال پہلے ان عربوں کے اندر جاہل معاشرے میں پائی جاتی تھیں، آج ہم 21ویں صدی کے پڑھے لکھے، ہم کہتے ہیں ہماری تہذیب جو ہے وہ 21ویں صدی پہ سائنس کی ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اور اس میں تو علم کا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم کو وہ مقام دے دیا ہے کہ اس کے آگے عقل جو ہے اس کو نعوذ باللہ خدا کی طرف سے وہ کر دیا گیا ہے. خدا کا مکر ہے، جو بات عقل تسلیم کرے وہ مانو، اور جو نہ، یعنی اس حد تک جو ہے وہ عقل اور علم پر بھروسہ کیا جا رہا ہے نا. لیکن اس کے باوجود طور طریقے ابھی بھی وہ جاہلیت کے ہیں، سوچوں کا انداز ابھی بھی وہی 1400 سال پہلے والی جہالت کا ہے. پھر ایک اور تیسری چیز جو ہے، ایک اور عادت بد اللہ کے نافرمان بندوں اور قوموں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کو جو انہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں.
آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتی ہیں کہ لوگوں نے، مشرکین مکہ نے بھی اور دیگر انبیاء کی قوموں نے بھی، جب ان کے نبیوں نے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، ان کو ان کی برائیوں پہ ٹوکا اور ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کری، تو ان کی قوموں نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی نعوذ باللہ پیارے نبی کو اپنی اس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اور دیگر مقامات پہ آپ جگہ جگہ اٹھا کے دیکھیے، حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ پڑھیے، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات، اسی طرح سورہ یاسین میں بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب وہ 3 نبی ایک بستی پہ بھیجے گئے تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، یعنی مقصد کیا ہے کہ اپنے یعنی جو مشرک لوگ یا قومیں ہوتی ہیں یا نافرمان قومیں ہوتی ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے لوگوں کو منحوس قرار دیتی ہیں، اور ظاہر اپنے اعمال کی بنا پر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اسے ان پاک باز ہستیوں کی وجہ قرار دیتی ہیں اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ نہیں اس کو سمجھ رہی ہوتی۔ یہ بھی اسلام میں ظاہر ہے مناسب نہیں ہے کہ انسان اپنے اعمال پر توجہ کرے، نہ کہ کسی کو اپنے لیے منحوس، کسی دن کو، کسی شخصیت کو، کسی بات کو اپنے لیے منحوس یا خوشبخت قرار دے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کل من عند اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے جامع ترمذی میں، جان لو، ترجمہ ہے اس کا، جان لو اگر لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کا نظام اسباب پہ قائم ہے، اللہ رب العزت اگرچہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، تاہم دنیا کا عمومی انتظام اسباب کے تحت ہی چل رہا ہے اور سب اس کے حکم اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ اس میں خیر کے اسباب بھی ہیں اور شر کے اسباب بھی ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے، خیر اور شر اس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، تاہم ہمیں حکم یہی ہے کہ ظاہری اسباب کے مطابق ہی غیر کے اسباب اختیار کریں اور شر کے اسباب سے مکمل پرہیز کریں۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتائج حسب خواہ نہ نکلیں تو ایسا اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس میں زمانے کا یہ کسی اور کا دخل نہیں ہوتا، اس لیے زمانے کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو کیا نکل کر آیا کہ زمانے کو کہنا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر زبانوں میں غیر شعوری طور پہ یہ جملہ آ جاتا ہے، بہن آج کل کا زمانہ تو بہت ہی خراب ہے، نیکی کرنے کا زمانہ ہی نہیں ہے، پہلے والا زمانہ اچھا تھا۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا فرمایا گیا اور مختلف احادیثوں میں اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ اللہ رب العزت فرماتے میں ہوں، اصل تو اپنے اعمال ہیں، اپنے کرتوت ہیں، ان کی طرف توجہ دو، لیکن زمانے پہ اپنی کوتاہیوں کا ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو بچا لینا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس حدیث کا جو ایک اور لفظ تھا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لا ادوا ولا طیرا ولا حاما اور ولا سفر۔ اب حاما کس چیز کو کہا گیا؟ حاما سے مراد ہے الو کی نحوست، یعنی اس کے دیکھنے کو نحوست قرار دیا جاتا تھا، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب تناسخ ارواح کا عقیدہ بھی ہے۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں میں بھی واضح کرتی ہوں، جس میں جاہلیت عرب کے جاہل لوگ مبتلا تھے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح یا اس کی ہڈیاں پرندہ بن جاتی ہیں، جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ بھی ہے کہ مرنے والے کی روح کسی جانور میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ گویا عقیدہ آخرت اور اس کے حساب کتاب کا انکار ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی آج بھی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اب اس میں دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ایک الو کی نحوست اور ایک
جو ہے وہ تناسخ ارواح، الو کی نہضت آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ الو کا دیکھنا یا الو کی آواز سننا، بے شک ہم دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے دین میں رہنمائی ہے کہ جب گدھا بولے تو کیا پڑھو، اور جب مرغ اذان دے تو کیا پڑھو، مطلب ہر چیز کے ہمیں آداب سکھائے گئے نا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں از خود نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں نا. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر الو کو دیکھ لیا یا الو کی آواز سن لی تو یہ بھی نحوست ہے. اور دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو روح ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے کسی جانور میں، یا کسی اس میں اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو وہ اچھے جانور کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو وہ برے دیکھیے بے شک یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو مسلمان اپنی اصل بنیاد سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ اس کے اندر دوسری قوموں کے وہ بہت سارے نظریات داخل ہوتے جا رہے ہیں، شعوری یا غیر شعوری، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی اپنی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے پھر اس پر دوسری قوموں کے نظریات جدید جہلیت کے نام سے شدید قسم کے حملہ آور ہوتے ہیں، نیکی کے نام سے بھی حملہ آور ہوتے ہیں اور دور کی ضرورت کے حوالے سے بھی حملہ آور ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہوئے ہر آنے والی یلغار کا، چاہے وہ ثقافتی یلغار ہو، مادی یلغار ہو، نظریاتی یلغار ہو، ہر قسم کی یلغار کا مقابلہ بھرپور طریقے سے مسلمان کرے. لہٰذا اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ نظریاتی لحاظ سے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، تقدیر اور اللہ کے کن فیکون پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. پھر بحیثیت مسلمان ہمارے عقائد اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ فلاں دن، فلاں رات، فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں نجومی کی یہ پیشن گوئی. آپ دیکھیں کس قدر مطلب جدید جہلیت کے نام پہ فلاں سٹار، فلاں یہ، فلاں شگون. یا آج 21ویں صدی کے پڑھے لکھے، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نیکی کے نام پہ ہو رہا ہے، گناہ کے نام پہ نہیں ہو رہا، اور مسلمان قوم میں ہو رہا ہے اور نیکی کے نام پہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس کی اصلاح کتنی ضروری ہے میں آخر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے ذریعے اور مزید واضح کر دوں گی. پھر آخری جملہ جو پیارے نبی کی اس حدیث کا ہے، ولا سفر، یعنی پورا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو میں نے شروع میں رکھا تھا، جس کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لا ادوا ولا طیرہ ولا حاما ولا سفر. ادوا کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرہ، اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ دراصل کسی کو منحوس قرار دینا یا کسی مہینے یا کسی شخصیت کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا حاما، اس کی بھی میں نے وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی کہ دراصل الو کی نحوست یا تناسخ ارواح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آخر میں ہے ولا سفر. ولا سفر کا ایک مطلب عربوں کے طریقے میں نسی کا انکار ہے. نسی کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کفر میں زیادتی ہے. نسی کا مطلب ہے کہ امن کے مہینے کو آگے پیچھے کر لینا. جاہلیت میں مبتلا عرب یہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو کسی حرمت والے مہینے میں قتال اور جدال اور لوٹ مار کی ضرورت ہوتی تو وہ اس مہینے کی حرمت توڑ کر اپنی منمانی کر لیتے. سورہ توبہ میں آپ کو اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت مل جائے گی. سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور سورہ توبہ میں بھی موجود ہے. اور اس حرمت والے مہینے کی جگہ کسی اور مہینے کو حرمت والا قرار دے کے حرمت والے 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے. جیسے کسی سال محرم کے بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لا سفر کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، اور وہی مہینے حرمت والے رہیں گے جو ابتدائی کائنات ہی سے حرمت والے چلے آ رہے ہیں. ان میں کسی کو رد و بدل کا اختیار نہیں ہے. اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اس دن سے ہی جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور حدیث میں اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس طرح بیان فرمایا زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا
جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور چوتھا سفر۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب حرمت والے مہینوں کی وہی ترتیب ہے جو ابتدائی آفرینش کے وقت تھی۔ اور دوسرا مطلب لا سفر کا یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، جیسا کہ عربوں میں اس کی نحوست کا تصور پایا جاتا تھا۔ اسلام میں کسی مہینے، دن، وقت کے منحوس ہونے کا تصور نہیں ہے، اس لیے سفر کے منحوس ہونے کی بھی آپ نے نفی فرمائی۔ برصغیر پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بھی سفر کے پہلے 13 دن منحوس سمجھے جاتے ہیں اور انہیں 13 تیزی کے دن کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں تو یہ توہم پرست لوگ شادی کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال اور عقیدہ بھی محرم کو سوگ کا مہینے سمجھنے کی طرح غلط ہے۔ آپ سال کے کسی مہینے یا دن میں شادی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ قرار پا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی سوگ کا مہینہ ہوتا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تھا، لیکن اس مہینے میں سب سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ سفر کے ابتدائی دنوں کی نحوست کا عقیدہ بھی یکسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ سفر کے شروع کے 13 دن جو تیزی کے دن کہا جاتا ہے، اس میں پائے جانے والے تصورات کی نفی ہے۔ اب اسی ماہ سفر کے آخر کے دنوں کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے، آخری بدھ یا آخری چہارشنبہ کی حقیقت۔ اسی ماہ سفر کے آخری بدھ میں، جسے فارسی میں چہارشنبہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرض کا آغاز ہوا تھا جس سے آپ پھر صحت یاب نہ ہو سکے، تاہم کہ اس کے بعد شروع ہونے والے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے اسد البالغہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز جس میں آپ کی وفات ہوئی سن 11 ہجری کے اواخر سفر میں بدھ کے دن، جبکہ ماہ سفر کی 2 راتیں باقی رہ گئی تھیں، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا۔ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے، اور 12 ربیع الاول بروز پیر بوقت چاش جس وقت آپ مدینے میں داخل ہوئے، آپ کی روح قبض سری سے پرواز کر گئی۔ یہ واضح رہے کہ اس میں تھوڑا بہت روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو حقیقت ہے وہ یعنی جو جس میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے وہ دراصل کیا ہے جو انہوں نے یہاں بیان کری۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ برصغیر پاک اور ہند کے بہت سے مسلمان گھرانوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم غسل صحت کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس روز صبح سویرے باغوں کی چہل قدمی کو اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، اور اس خوشی میں بہت سی جگہ پہ تعطیل بھی ہوتی ہے، اور اب چند سالوں سے تو چہارشنبہ کا جلوس بھی نکلتا ہے۔ در حقیقت اس کا کوئی تعلق اسلامی روایات سے بالکل بھی نہیں پایا جاتا، اور اس بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کیا کہتے ہیں، چونکہ ان کی میں بات اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ عموماً جو بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ان کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان سے جب آخری چہارشنبہ کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ سفر کے آخری چہارشنبہ کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے صحت پائی تھی، اس بنا پر اس روز کھانا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، جنگل کی سیر کرتے ہیں، کہیں اس روز کو نجس مبارک جان کر گھر کے پرانے برتن توڑ ڈالتے ہیں، اور تعویذ چھلا چاندی کے اس روز کی صحت بخشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ یہ تمام امور جو اختیار کیے جاتے ہیں، کیا ان کی شرع میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا ان کا کرنے والا جو ہے وہ عدم بربنائے ثبوت کے معصیت کا قابل ہوگا یا ملامت کا؟ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے حسب ذیل جواب تحریر فرمایا،
آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس دن صحتیابی حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ مرض اقدس جس میں پیارے نبی کی وفات ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں اس کے حوالے سے اور مختلف چیزیں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس فرقے کے ایک اور مفتی لکھتے ہیں، ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں پیارے نبی کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ لوگوں کی جو باتیں بیان ہوئی ہوئی ہیں یہ سب خلاف واقعہ ہیں۔ الغرض کیا بات نکل کر آئی مذکورہ وضاحت کے بعد کہ اس دن کو جس میں پیارے نبی ایسے شدید بیمار ہوئے کہ آپ جانبر نہ ہو سکے، جشن کے طور پہ منانا اور خوشی میں جلوس نکالنا اور سیر و تفریح کے لیے نکلنا بڑا عجیب ہے۔ جو لوگ ناواقفیت میں ایسا کر رہے ہیں ان کا عذر تو شاید قابل سماعت ہو، لیکن تاریخی حقائق جاننے کے باوجود کوئی شخص سفر کے آخری بدھ کو جاہلانہ خیالات کے مطابق بطور جشن مناتا ہے تو اس کی سنگدلی قابل ماتم ہے۔ آپ نے غور کرا؟ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ جس بدھ کو یا جس دنوں میں پیارے نبی شدید بیماری میں مبتلا تھے اس کے بارے میں یہ تصور کر لینا اور غسل صحت اور یہ سب کچھ کرنا۔ میں تو اس سارے کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی ہیں نا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ نا، یعنی نیکی کا آپ دیکھیے جیسے وہ تصور ہم 1400 سال والا پہلا پڑھتے ہیں کہ کیسا عجیب سا تصور تھا، ہم سوچتے ہیں نا کہ ان کے اندر عقل نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح آج ہم سوچیں تو آج ہماری نیکی کے نام پہ معاشرے میں جو رسومات اور بدعات رائج ہیں، لوگ نیکی کے نام پہ کر رہے ہیں، کوئی گناہ سمجھ کے کوئی بدی سمجھ کے نہیں کر رہے، لیکن نیکی کے تصورات کو درست کرنا اس وقت اسلام کی کتنی بڑی ضرورت ہے نا۔ نیکی کے نام پہ شیطان جس طرح گمراہ کر رہا ہے اور معصوم لوگ بغیر علم کی بنیاد کے جس طرح گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ اہم ترین فریضہ بنتا ہے اس امت کا کہ جن کو ان حقائق کے بارے میں آ گئی ہے وہ لوگوں کو محبت اور حکمت کے ساتھ اور مضبوط ٹھوس بنیاد کے ساتھ آگاہی دیں کہ یہ کسی مسلک، یہ کسی فرقے کا رائے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو دین کی بنیادیں اس معاملے میں رہنمائی کر رہی ہیں کہ معاشرے میں ان بدعتوں کی اور ان چیزوں کی جو نیکی کے نام پہ کی جاتی ہیں، اس وقت بھی کی جاتی تھی، آج بھی کی جا رہی ہیں اور قیامت سے پہلے تک اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حوالے سے کی جائیں گی، لیکن ان سب کی تصحیح کرنا اور صحیح نیکی کے تصور کو واضح کرنا، یہی وجہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیات بر کثرت کے ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ آیات بر کہتے ہیں وہ آیت جس میں نیکی کا تصور واضح کیا گیا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں ایک اور آیت جو آیت بر کے حوالے سے تو روزے کی آیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کے مال نہ کھانے کی آیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، پھر اسی طرح اسی سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل آگے بتائی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو قوم قرآن تو سینے سے لگاتی ہے، قرآن سے محبت رکھتی ہے، قرآن کے حوالے سے اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگتی ہے، قرآن کو دنیا میں اپنی آنکھوں کا نور اور قبر میں ٹھنڈک کی دعا مانگتی ہے، وہ قوم قرآن کے نیکی کے تصور کو چھوڑ کے معاشرے میں ادھر ادھر کی قوموں سے رائج تصورات کو لے کے اور ان کو نیکی کے نام پہ فروغ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اس کتاب کو محفوظ رکھ رکھا ہے جو نیکی کے ہر تصور کو واضح کرتی ہے۔ دیکھو تو کیسے دیکھو، بولو تو کیسے بولو، خوشی مناؤ تو اس کا تمہارا زاویہ کیا ہونا چاہیے، غم کا موقع ہو، زندگی کا، انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی مستند رہنمائی کتاب اللہ میں موجود نہ ہو۔ اور بڑا حقیقت میں یہ مقام افسوس ہے کہ جن کے پاس آب حیات موجود ہو اور پھر وہ گندا پانی پی پی کے اپنی صحت کو اور اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہوں تو ان کی بدنصیبی پہ رویا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمدردی نہیں وہاں پہ پیدا ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ان معصوم لوگوں سے کے لیے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے بارے میں
وہ احساس اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ یہ لا علم لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان نے مختلف حوالوں سے ان کو گمراہ کر دیا ہے. لہٰذا ہمیں پوری محبت اور حکمت کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، مضبوط بنیادوں کے ساتھ لوگوں کے ان تصورات کو قرآن کی بنیاد پہ اور حدیث کی بنیاد پہ درست کرنے کی محبت کے ساتھ پوری کوشش کرتی رہنی چاہیے. اللہ پاک ان کوششوں میں برکت عطا فرمائیں گے. آج نہیں کل اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. آخر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، ترجمہ ہے اس کا: مسلمانوں، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے ہی کو اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام چاہے وہ بظاہر کیسا ہی ہو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ایک لفظ ایسا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صرف سننے اور کہنے کے قابل نہیں ہے بلکہ حقیقت میں غور کرنے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے قابل ہے. جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنا جائزہ اور خود احتسابی کا معاملہ بہتر ہوگا. کیا فرمایا؟ اور اسی لیے ہمارے چاروں امام یہ بات فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسا کام اختیار کرنا جو بذات خود برا نہ ہو، کوئی قباحت نہ ہو، لیکن اتنا مستقل اختیار کیا جائے کہ وہ دین میں ایک حیثیت اختیار کر جائے، یعنی لوگ سمجھیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، دین کا فرض ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو کوئی بھی ایسا کام اختیار کرنا جو دین میں ایک مستقل حیثیت اختیار کر جائے، چاہے وہ اپنی جگہ درست ہی ہو، اس سے احتیاط کیجیے، اس لیے کہ آنے والی نسلیں اگر اسے دین کا حصہ سمجھنے لگ جائیں گی تو یہ دین میں ایک بہت بڑا انحراف ہوگا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ پر بنی اسرائیل کے جس ظلم کو قرآن بار بار بیان فرماتا ہے اور گرفت فرماتا ہے، تم اللہ پہ وہ باتیں رکھ کر کیوں کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. لہٰذا معزز سامعین، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اے دلوں کو استقامت دینے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ استقامت دے دے، ہماری زندگی کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرما دے. تو اس میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا. دین بہت سخت نہیں ہے، دین نے بہت چھوٹے سے دائرے میں پابندیاں لگائی ہیں. بہت بڑا دائرہ اللہ کے پیارے نبی کی امت کے لیے اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ بہت تھوڑے سے دائرے کو حرام کر کے بہت بڑے دائرے کو اللہ کے دین نے نبی کی امت کے لیے حلال قرار دیا ہے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کر اور ان کے حوالے سے دین کو مشکل کرتے جانا. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ تم پہ سے لدے ہوئے بوجھ اتارے جن پہ لوگ جکڑے ہوئے تھے. کون سے بوجھ؟ یہی رسومات کے بوجھ، یہی توہمات کے بوجھ، یہی بدعات کے بوجھ، جس سے مذہب اور دین کا راستہ تنگ سے سخت ہوتا چلا جا رہا تھا. اصل دین کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور جو جزیات تھیں وہ ان کو پکڑے بیٹھے تھے. آپ کو پڑھیے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اتنی پیاری بات لکھی ہے سورہ بقرہ کا. جب انہوں نے مقدمہ اور مباحث پہ بحث کری ہے، انہوں نے کہا مدینے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اہل یہود جو اہل کتاب تھے وہ اللہ، یوم آخر، ملائکہ، کتاب سب کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ، لیکن کیا تھا اصل دین ان نے پیچھے، یعنی جو معاملات زندگی تھے، جو زندگی کے تصورات، جو عقائد، جو گزارنے کے طریقے تھے، وہ انہوں نے اپنی مرضی سے مرتب کر رکھے تھے. اور جب آپ کو شاید یاد ہو، آپ مطالعہ کریں، دوبارہ دہرائیں، تو سورہ نساء میں جب حیض کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ حیض میں کیا چیزیں منع ہیں اور یہ اس کے بارے میں تفصیلات وہاں موجود ہیں، تو آپ وہاں پڑھیے گا. تفسیر میں مولانا نے اتنا اچھا کوٹ کرا ہے کہ یہودی چیخ اٹھے تھے کہ یہ شخص تو قسم کھا بیٹھا ہے کہ جو ہمارے یہاں حلال ہے حرام کر کے رہے گا. یعنی اتنا زیادہ انہوں نے دین میں، یعنی چاہے وہ عورتوں کے حیض کے معاملات کے بارے میں ہو، جیسے آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ اس پیریڈز کی صورت میں عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی، اچار نہیں ڈال سکتی، مہندی نہیں لگا سکتی، فلاں ڈنگا، پتہ نہیں کیا کیا تصورات جاہلوں کے پائے جاتے ہیں. اس وقت میں جب مدینے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو نماز
روزے زکوٰۃ کی صورت میں یہودی قوم موجود تھی جیسے آج مسلمان قوم ہے، لیکن زندگی گزارنے کا ڈھانچہ، معاشرے کے تصورات اور عقائد اپنی مرضی کے مطابق وہ مکمل تبدیل کر چکے تھے. لہٰذا جب آیتیں اترتی تھیں تو وہ بلبلا اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص تو قسم کھا بیٹھا. آج آپ اٹھا کے دیکھیے، حقیقت میں کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جب اصل دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کہ جب یہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ دین ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا میری بعثت کے وقت. یعنی آج جب قرآن کی ان اصل نظریوں کی لوگوں کے سامنے رہنمائی دو کہ لوگوں دین یہ ہے، دیکھو دین کی نگاہ میں اخلاقی خوبیاں یہ ہیں جن کی ہمارے معاشرے میں وہ وقت ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا اہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو حیرت سے کہا جاتا ہے یہ تم کون سی نئی بات لے کر آ رہی ہو، ہم نے تو کبھی اپنے بڑوں سے یہ بات نہیں سنی، ہم نے تو فلاں سے پوچھا فلاں سے پوچھا. جب ہم اپنا دین دوسروں کے حوالے کر دیں گے اور اللہ نے جو مضبوط بنیاد قرآن کی ہمیں فراہم کری ہے اس کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، اس کو اس کی روح سے سمجھنا چھوڑ دیں گے. میں یہ بات واضح کر دوں، قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی آج کمی نہیں ہے. میں بار بار یہ جملے آپ کے سامنے کہتی ہوں، میں اور آپ تو جس دور میں رہ رہے ہیں گلی گلی قرآن کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے. لیکن مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا، اللہم تفقہ فی الدین، اللہ مجھے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یعنی جو آیات میں پڑھتا ہوں، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ دیکھیے وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کتاب کے بہترین پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے آیات کو ان کی روح کے ساتھ سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، احادیث کو ان کے مقصد کے ساتھ سمجھنا. اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ ہے وہ دراصل کیا ہے کہ الفاظ تو باقی رہ گئے ہیں لیکن روح اور مقصدیت کہیں پیچھے چلی گئی ہے. لہٰذا دین کے نام سے، نیکیوں کے نام سے ایک عجیب بنا بنایا ڈھانچہ ہے جو معاشرے میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے ذہنوں میں آمادگی پائی نہیں جاتی. لہٰذا جب تک معزز سامعین ہم اپنے اصل کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور ہماری اصل کیا ہے جس کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، تم لوگ اگر غور نہیں کرتے اللہ کی کتاب پر تو کیا تم لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ جب تک ہم یہ غور و تدبر کی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، دین کے احکام کو سمجھنے کی اس صلاحیت کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم اللہ کے اپنے معاشرے کو ان بدعتوں سے اور ان گمراہیوں سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے. اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت کہنے والوں کو سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی اس بہترین عمل کا مصداق قرار دے دے جو رب کے ہاں نجات کا مستحق بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.